کا جو ہے ہم نے پڑھا تھا گلستان کتاب کے اندر، اور وہ حکایات ہم نے پڑھی تھی، تو یہ آپ نے بھی پڑھ لی۔ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست اس لیے سمجھا تھا کیونکہ ان کی کتاب ہم نے پڑھی ہوئی تھی۔ تو یہاں سے آگے اب دوسرے مقام پر جا رہے ہیں، 2 جگہوں کا سفر کر لیے جی، سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی کے مزار سے آگے جائیں گے مسجد وکیل کی طرف۔ مسجد وکیل کو مسجد وکیل کیوں کہتے ہیں، اس پیراگراف کو پڑھیں گے اور پھر اس کی تصاویر بھی دیکھیں گے کہ نادر شاہ کے قتل کے بعد، نادر شاہ ایک بادشاہ تھا، اس کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی۔ جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا کریم خان زند، جو اپنی نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا اور خود کو وکیل و رعایا ہی کہا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ نہ کہو، مجھے وکیل و رعایا کہو، رعایا کا وکیل کہو۔ اس کے دور میں شیراز کے باغ کھلے اور یہ مسجد بھی اس کی یادگار ہے۔ مسجد وکیل یہ کریم خان زند کی حکومت کی یادگار ہے، اس کو تبھی مسجد وکیل کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو وکیل و رعایا کہا، بادشاہ اس نے کہا مجھے نہ کہو۔ اس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہیں اور ساتھ ہی مشہور بازار وکیل بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو مسجد وکیل آپ کو نظر آئے گی، مسجد وکیل ایران کی ایک خوبصورت مسجد ہے جو ایران میں واقع ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ مسجد وکیل ہے۔ یہ اندر سے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ مسجد وکیل۔ نادر شاہ کون تھا؟ تو نادر شاہ افشار، فارسی نادر شاہ افشار، نادر کلی بیگ اور تیماسب علی خان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ولادت 22 اکتوبر 1688 اور وفات 19 جون 1747۔ تو 1736 سے 1747 تک یہ ایران کا بادشاہ رہا ہے اور خاندان افشار کی حکومت کا بانی بھی تھا۔ اپنی عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین اسے ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی بھی کہتے ہیں، اور اس نے ہندوستان پر بھی حملہ کیا تھا۔ نادر شاہ نے حملہ کیا تھا مغلیہ خاندان کے اوپر۔ کریم خان زند کون تھا؟ کریم خان زند خاندان زند کا بانی تھا جس نے ایران پر 1751 سے 1779 تک حکومت کی۔ اس نے ماسوائے خراسان تمام ایران پر حکومت کی، اس کے علاوہ کفکاز کے کچھ علاقوں اور بصرہ پر بھی کچھ سال اس نے قبضہ کیا۔ کریم خان زند ہے جی، اس کے بعد آیا تھا۔ تو یہ ہے مسجد وکیل جو بنی تھی نادر شاہ کے بعد کریم خان زند کی حکومت میں۔ تو یہاں سے مسجد وکیل انہوں نے دیکھی، اس جگہ پر گئے، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے ٹیکسی لی اور دروازہ قرآن دیکھا۔ دروازہ قرآن کی تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کو دروازہ قرآن کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے گرد جو ہے نا وہ ایک مستحکم 4 دیواری شیراز کے گرد بنائی ہوئی تھی۔ فصیل کہتے ہیں کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قلعے کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک بڑی جو ہے 4 دیواری لگائی جاتی ہے، اس طرح شیراز کے گرد بھی بڑی جو ہے فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہی باقی ہے۔ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اوپر برکت کے لیے پہلے دور میں قرآن مجید کے ایک نسخہ رکھا رہتا تھا جو اب تہران کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، یہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اصفہان اور تخت جمشید جو آنے والی شاہراہ ہے اسی دروازے کے نیچے سے، ابھی آپ تصویر دیکھیں گے تو اسی شاہراہ سے تخت جمشید بھی جاتے ہیں، اس کے بعد آگے جائیں گے ہم تخت جمشید بھی، اور اصفہان آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ تصویر ہے جی، ابھی آپ کو نظر، یہ دروازہ قرآن، یہ دیکھیں یہ سڑک یہاں سے کہتے ہیں اسی سے ہو کر جاتی ہے، اور یہ دروازہ قرآن، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مشہور ہے، تو جس کا کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کے بعد ہم اس کا سفر کریں گے، اور وہاں سے ہم نے دیکھا اور دروازہ قرآن بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اس جگہ پہ ہم چلے گئے۔ اچھا جی، کہتے ہیں ابھی شاید 12 کا عمل تھا، یعنی 12 بج چکے تھے، اور تخت جمشید ابھی باقی تھا۔ ہم نے اس جگہ جانا تھا جس کا نام ہے تخت جمشید۔ ہم نے ایک سالم ٹیکسی روکی، ہم نے ایک ٹیکسی بھی روکی، اس نے 15 تومان کہے۔ تومان جو ہے نا وہ ادھر کی کرنسی ہے، جس طرح یہاں پاکستانی روپے ہیں تو ان کے تومان ہیں۔ ہم نے 10 آخر 12 طے کر دیا۔ ڈرائیور کا نام جو تھا وہ منصور تھا، اس کا نام جو ہے منصور ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ اس نے کہا، منصور نے کہا مجھے انگریزی بھی آتی ہے جی۔ یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور کے دعویٰ ان الحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ اس جملے کی بڑی وضاحت ہے، یہ جملہ چھوٹا سا ہے، اس کے اندر پوری تاریخ لکھ دی ہے انہوں نے۔ اب کہتے ہیں بات کو سمجھنا ہے کہ یہ کہتا ہے جی کہ مجھے جو ہے وہ انگریزی آتی ہے،
لیکن حقیقت میں اس کو انگریزی نہیں آتی تھی، اور کہتے ہیں یہ ایسا دعویٰ تھا، یہ کہہ رہا تھا مجھے انگریزی آتی ہے، جو ایسا دعویٰ تھا جو منصور حلاج نے کیا تھا۔ اب منصور حلاج جو تھا، شروع میں لوگ کہتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے، بعض لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ جو لوگ ہیں ہمارے دین کے اعتبار سے اور مورخین جتنے بھی ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اس کا دعویٰ یہ تھا منصور خلاج کا، یہ پہلے بڑا صوفی تھا، ایک بہت بڑا عالم اپنے آپ کو اور دین پر یہ قائم تھا، لیکن آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا یہ بہروپیہ تھا، اور کرتے کرتے اس نے جادو وغیرہ بھی سیکھا، اور ایک آہستہ آہستہ اس نے نعرہ لگا دیا کہ ان الحق، کہ میں ہی نعوذ باللہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو یہ دعویٰ اس نے کر دیا تھا۔ تو یہ دعویٰ جو تھا یہ اس کا مبالغہ تھا، اور کہتے ہیں یہ جو منصور ڈرائیور ہے اس نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا تھا اس کی طرح تو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے بھی انگریزی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کو بھی انگریزی نہیں آتی، جیسے وہ خدا نہیں تھا تو اس کو بھی انگریزی نہیں آتی تھی۔ تو اس کو کتنی انگریزی آتی تھی وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم منصور حلاج کے بارے میں بھی تھوڑا پڑھیں گے، کیونکہ اصل میں اسے صرف ایک ہی لفظ آتا تھا، یس، اور اسے وہ مسلسل اور متواتر جو ہے وہ استعمال کرنے پر مصر بضد تھا، یہ ایک ہی لفظ بولتا تھا بس، یس، اور اس کو کوئی لفظ نہیں آتا تھا۔ ہم فارسی میں لمبی چوڑی گفتگو کرتے اور وہ یس کہہ کر فارغ ہو جاتا، وہ کہتا تھا یس بس۔ گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ سوال، فارسی میں میاں منصور تم شیراز کے رہنے والے ہو یا باہر کے؟ وہ کہتا تھا یس۔ سوال، یہاں سے اصفہان کتنے میل کتنے کوس پر ہے؟ تو وہ کہتا تھا یس۔ اور تیسرا سوال کہ ہمارا جہاز 3:30 بجے روانہ ہوتا ہے یا 4 بجے؟ تو وہ کہتا تھا یس۔ تو ہر بات میں اس کو یس ہی وہ کہتا تھا، لیکن وہ آگے سے کہتا تھا مجھے انگریزی بہت زیادہ آتی ہے۔ تو یہ بھی منصور حلاج کی طرح ہی تھا۔ آخر ہم نے نہایت عاجزی سے یہ کہا کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، فارسی میں گفتگو کرو، تم جیت کے ہو، ہم ہار گئے، تمہیں انگریزی بہت زیادہ آتی ہے۔ اب منصور حلاج جو ہے وہ کون بندہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں یہاں پر۔ یہ ہے جی منصور حلاج کے بارے میں کہ حسین، اس کا پورا نام حسین بن منصور الحلاج، جسے جاہل لوگ منصور حلاج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا مختصر اور جامع تعارف کیا ہے جی؟ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اسے زندیق ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے علم کی کوئی چیز روایت نہیں کی، سارے کا سارا اس نے جھوٹ باندھا ہوا تھا۔ اس کی ابتدائی حالت بظاہر اچھی تھی، عبادت گزار تھا اور تصوف کا اظہار بھی کرتا تھا، پھر وہ دین اسلام سے نکل گیا، جادو سیکھا اس نے، اور خرق عادت چیزیں لوگوں کو دکھائیں اس نے جادو کے ذریعے۔ علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اس کا خون بہانا جائز ہے، لہٰذا اسے 311 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر حافظ، اور یہ نیچے آپ کتاب کا نام بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا صفحہ بھی دیکھ رہے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اس حسین بن منصور حلاج کے بارے میں اختلاف ہے، اکثریت کے نزدیک یہ زندیق اور گمراہ تھا، اور اسی وجہ سے بعض لوگ اسے اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ اب آپ ویکیپیڈیا پر جائیں، منصور حلاج کا نام لکھیں تو وہ آپ کو کہیں گے یہ بڑا اچھا انسان تھا، لیکن ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بندہ نہیں تھا۔ دور متاخرین میں اسماء الرجال کے دو جلیل القدر امام یہ گزرے، حافظ ابن حجر اسقلانی اور حافظ ذہبی، یہ بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ ان کی دو مشہور تین کتابوں سے جمہور علماء کے نزدیک حلاج مذکور کا زندیق و گمراہ ہونا ثابت ہے، یعنی کہ یہ زندیق اور گمراہ ہے، تو اس کو اچھا نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا جی، کہتے ہیں بہرحال انگریزی کیسی بھی ہو، ٹیکسی منظور کی اچھی تھی اور خوب چلتی تھی، مطلب صحیح دوڑتی تھی۔ راستے میں ہم نے پوچھا، افسوس رکنا بعد نہیں دیکھا، وہ سیرگاہ نہیں دیکھی۔ اس وقت ہمیں ایک نالے کے پاس سے گزر رہے تھے، منصور نے کہا آقا یہی رکنا بعد ہے، یہ ایک سوکھا نالا تھا، حافظ صاحب یہیں سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے۔ منصور نے کہا بہار کے موسم میں آئیے اور سبزے کی بہار دیکھیے، آپ تو خزاں میں آ گئے ہیں، یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں ہے۔ اب گاٹیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھی، پہاڑ آتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ آخر 55-60 میل جانے کے بعد افق آسمان کے کنارے پر دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آئی، اور آخر آگے نا تخت جمشید۔ اب تخت جمشید کی آپ کو تصاویر میں بتاؤں گا، تو یہاں پر بھی جو ہے دارا کے محل تھے، اور یہ جگہ جو ہے اب تو کھنڈر بن گئی ہے ساری کی ساری، تو دارا یہاں پر رہتا تھا، دورہ سوم اور اول نے اسے بنایا تھا، اور آگے ساری بات آئے گی۔ تو کہتے ہیں 12:30 جو ہے وہ بج رہے تھے اور دھوپ خاصی تیز ہو گئی تھی۔ درائے اعظم کا شہر، یعنی دارائے اعظم کا شہر، دارائے سوم کا شہر ازار، وہ ان کے سامنے تھا۔ حد نظر تک محلوں کے خرابے کھنڈر اور ستونوں کی قطاریں ہمیں نظر آ رہی تھیں۔
2500 سال پہلے تیسرے دارا اور سکندر اعظم کی فوجوں کی یہاں لڑائی ہوئی تھی، یدھ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اور دارا زخمی ہو کر اسی جگہ کھیت رہا تھا، اسی جگہ پر وہ تھا جہاں اب پیپسی کولا کا سٹال ہے، اب یہاں پر پیپسی کولا کا سٹال لگا ہوا ہے، اور دارا اعظم، تیسرا دارا اور سکندر کی جو ہے آپس میں جنگ ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں جی، آپ کو نظر آ رہی ہیں تصاویر، اب یہ تخت جمشید کی حالت دیکھ لیں، اب یہ کھنڈر ہی ہیں سارے کے سارے، تو یہاں پہلے بہت بڑے محلات ہوتے تھے، جیسے یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ تخت جمشید کی تصویر ہے۔ سکندر اعظم اور دارا کی یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کون تھا؟ مشہور رومی بادشاہ سپہ سالار تھا۔ سکندر 350 سے 10 جون 323 قبل مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی اور کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر و فارس تک فتح کر لیا۔ کئی اور سلطنتیں بھی اس نے فتح کی، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یہ اس کے باپ کا خواب تھا اور اس کے لیے تیاری بھی اس نے مکمل کر لی تھی، لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کرا دیا تھا۔ اب یہ ذمہ داری سکندر پر عائد ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی مشن کو کسی طرح پورا کرے۔ سکندر اعظم، ٹھیک ہے، الیگزینڈر اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ دارا سوم، دارا 3 ہے، دارا اول کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے، لیکن یہ تیسرا دارا ہے جی، دارا اول اور دارا دوم اور دارا سوم، یہ دارا سوم ہے۔ بخامشی خاندان کا آخری بادشاہ جو ارشیر سوم کے تخت پر یہ بیٹھا تھا، ارشیر نے اسے آرمینیا کا گورنر مقرر کیا تھا، بڑا لائق تھا اور دلیر تھا۔ اسس اور اربیلا کی جنگوں میں سکندر اعظم کی فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا، مگر اس نے شکست کھائی اور شمال کی طرف فرار ہو گیا۔ جہاں بختر کی ایرانی گورنر بیسس نے اسے گرفتار کر کے اس کو قتل کر دیا وہاں پر۔ سکندر جس وقت دمغان پہنچا تو اسے ایرانی کیمپ میں دارا کی لاش ملی۔ اس کے قتل کے بعد ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ دارا تھا، دارا سوم۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ یہ دارا تھا اور دارا جو ہے وہ لڑا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دارا اور سکندر اعظم کی لڑائی ہوئی تھی، اور دارا زخمی ہو کر یہیں سے جو وہ بھاگ نکلا تھا، پھر آگے اس کو مار دیا گیا تھا۔ اچھا، وہاں پیپسی کولا کا سٹال تو ہے، ایک طرف اس وقت اس غریب کے منہ میں کوئی پانی چوانے والا بھی نہ ہوگا، کہ یعنی کہ ایک ابھی تو یہاں پر پیپسی کولا کا سٹال لگا ہوا ہے، جس وقت زخمی تھا تو اس وقت اس کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا بھی اس وقت نہیں تھا۔ یہ جو امریکی ایمبولینس یہاں کھڑی ہے بہت بعد میں پہنچی، اور شیراز کا مشہور نمازی اسپتال بھی کوئی 2500 سال دیر سے بنا، اور اب تو وہاں پر اسپتال بن گیا ہے اور وہاں پہ ایمبولینس بھی کھڑی ہے، تو کس وہ کہتے ہیں کہ دارا سوم زخمی ہوا ہوگا تو اس وقت تو یہاں پہ نہ ایمبولینس تھی اور نہ کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا وہاں پہ موجود ہوا ہوگا۔ دارا سے بھی ہماری ملاقات پرانی ہے۔ اس زمانے میں ہم اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے تھے کہ سکندر اعظم کے ہاتھوں دارا کی شکست اور تباہی کا حال پڑھ کر ہمیں بالکل افسوس نہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر اعظم کو ہم مسلمان سمجھتے تھے۔ اب لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ سکندر اعظم مسلمان ہے جی، اور ہم کہتے تھے اچھا ہوا ہے جی سکندر اعظم مسلمان تھا اور اس نے دارا کو مار دیا تھا، اور ابتدا میں ہم پڑھا کرتے تھے سکندر اعظم پر ہی کیا موقوف تھے، جتنے ناموں میں فے کاف غین زوئے وغیرہ آئیں وہ ہندو تو بہرحال نہیں ہو سکتے۔ ہم بعض لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، جیسے کہ کچھ جو ہیں وہ فلاسفرز ہیں، یونانی حکیم ہیں جن کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، ہمیں سے انہیں ہمیں کہتے ہیں مسلمان ہیں، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ فیلکوس جیسے کہ سکندر کا باپ، اسے بھی سارے مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں تھا یہ۔ ارسطو کو مسلمان سمجھتے ہیں، سکندر کا استاد تھا یہ، تو یہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ اس طرح افلاطون سقراط کا شاگرد تھا، اس کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بعض لوگ، مسلمان نہیں تھا۔ فیثاغورس، ٹھیک ہے، یہ ریاضی کا ماہر تھا، ٹھیک ہے، اور اسے بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں ذہن میں۔ اسی طرح سقراط جو ہے یہ، اس کو ہم افلاطون کو جو استاد تھا، اور بقراط یہ مشہور یونانی حکیم تھا، تو ان لوگوں کو یہ جو یونانی حکمات تھے ان کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، اور ان دونوں ہمارے نزدیک قومیں فقط دو ہی تھیں، ہندو اور مسلمان، تو ہم کہتے تھے یہ ہندو ہوں گے یا مسلمان ہوں گے، تو یہ مسلمان ہی ہوں گے۔ افسوس ہوتا تھا کہ سکندر دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے کیوں لوٹ گیا، ہمارا گاؤں جو ہے بیاس کے مشرق میں کوئی زیادہ دور تھوڑی تھا، اے آمدن باعث آبادی میں آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث تھا۔ تو یہ خود کیونکہ جلندر میں آپ نے پڑھا ہے پیدا ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سکندر جو تھا یہ دریائے بیاس کے مغربی کنارے آیا تھا اور وہاں سے لوٹ گیا تھا، اور یہ جلندر کیوں نہ آیا، کیوں ہماری یہاں پر ہمارے جو شہر ہے وہ کیوں نہ آیا۔ تو یہ دریائے بیاس کے بارے میں تھوڑا سا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دریائے بیاس، یہ دیکھیں دریائے بیاس
انڈیا کے اندر ہے، دریائے بیاس کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشرقی پنجاب، بھارت کے اضلاع امرتسر اور جالندھر کے درمیان سے گزرتا ہوا فیروز پور کے قریب دریائے ستلج سے مل جاتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 470 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا جو ہے یہ تقریباً 20,303 مربع کلومیٹر کے رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ دریا متعدد پنجاب کے علاقوں کو سیراب کرتا تھا، مگر قیام پاکستان کے بعد یہ بھارت کا حصہ بن گیا۔ تاہم دریائے ستلج پاکستان میں داخل ہوتا ہے 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فوجیں یہاں آ کر رکی تھیں اور یہاں سے ہی پھر وہ واپس چلی گئی تھی۔ یہ دریائے بیاس کی تصویر ہے جی، یہ دریائے بیاس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گزر رہا ہے، تو یہ دریائے بیاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دریائے بیاس کے قریب آیا لیکن پھر یہاں سے ہی واپس لوٹ گیا، اور ہمارے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیوں نہ آیا، اور یہاں پر آتا تو اے آمدند باعث آبادی ماں، آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ یہ جو چٹانوں کا سلسلہ تخت جمشید کے پس منظر میں نظر آتا ہے، کوہ رحمت کہلاتا ہے۔ ایک جو تخت جمشید ابھی آپ نے تصویر دیکھی، اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ کچھ پہاڑوں کے سلسلے ہیں، یہ کوہ رحمت کہلاتے ہیں، لیکن یہ کوہ رحمت وہ کوہ رحمت نہیں ہے جو جبل رحمت مکہ والا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ ایک کوہ رحمت جو ہے وہ مکہ کے اندر بھی ہے جس کو ہم جبل رحمت کہتے ہیں، یہ کوہ رحمت یہ تخت جمشید کے پیچھے پہاڑیاں ہیں اور ان کو کوہ رحمت کہتے ہیں۔ اب تخت جمشید کو جمشید کیوں کہتے ہیں اور کوہ رحمت میں رحمت کی کیا بات ہے، اور جو ہم بعد میں نقش رستم دیکھنے جائیں گے اس سے رستم کا کیا تعلق ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، بس ان کے نام پڑ گئے ہیں جی، بعض چیزوں کے نام پڑ جاتے ہیں اور ان سے نسبت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا ان کے اس کا نام یہ کیوں پڑا۔ یہیں کہیں تخت جمشید سے 100 سال پہلے سروس اعظم کا بنا کردہ شہر پازرگاد تھا، ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی یہاں پر ایک شہر تھا، ایران کا قدیم شہر جس کا نام تھا پازرگاد، اور انہی نواحات انہی کے ارد گرد میں استخر، یہ بھی ایران کا ایک شہر تھا، وہ موجود تھا، اس کی آبادی بھی تھی۔ استخر تو عہد اسلام میں اسلام کے دور میں کئی صدیوں تک مشہور رہا ہے۔ اب یہ تینوں شہر محض خرابے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں شہر جو ہیں یہ تخت جمشید سے در ٹھیک ہے، اور یہ پازرگاد اور استخر، یہ سارے کے سارے شہر جو ہیں یہ اب ویران بن گئے ہیں، کھنڈر بن گئے ہیں۔ یہ شہر کھا گئی کس کی نظر کسے معلوم، کہ ایک وقت میں کیسے شہر ہوتے تھے اور اب کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں۔ استخر ایک وقت میں مسلمانوں کے جو تھا نا وہ دور کی فتح تھی۔ استخر ایران کے مشہور ترین شہروں میں سے ہے، تہران شہر سے اس کا فاصلہ 36 میل ہے، اور شہر کے زمانے تک ایرانی بادشاہوں کا دارالسلطنت بھی یہی رہا۔ یہاں کے بازار اور باغات نہایت مشہور تھے۔ یہاں کے سیب اس حوالے سے عجیب و غریب شہرت رکھتے تھے کہ اس کا ایک حصہ نہایت شیریں اور باقی حصہ جو ہوتا تھا وہ ترش ہوتا تھا۔ جب یزدگرد ثالث مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فرار ہوا تو غصے میں آ کر اس شہرک بن محق ایرانی سپہ سالار نے استخر میں بغاوت کر دی اور مسلمانوں کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آیا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو روانہ فرمایا، اور ان کی کمک کے لیے حضرت عبید اللہ بن معمر اور شبل بن معبد بجلی کی قیادت میں بصرہ سے ایک لشکر روانہ کیا۔ چنانچہ یہ لشکر وہاں پہنچے، شدید لڑائی ہوئی، بالآخر مسلمانوں نے فتح پائی اور ایرانیوں کا سپہ سالار شہرک بن محق بھی مارا گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے استخر کو فتح کرنے کے بعد اس کے آس پاس کے علاقوں کو اسلامی قلمرو میں شامل کیا، جس میں خاص طور سے ریشر نامی علاقہ بھی شامل ہے، جو گرچہ بڑا علاقہ تو نہیں لیکن اپنی آبادی اور وسائل کے لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل تھا۔ تو ایک وقت میں یہ عہد اسلام میں مسلمانوں کے دور میں یہ بڑا ہی اہم جو ہے اس کی جو ہے وہ تاریخ ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کھنڈرات کی کرسی زمین سے کوئی 30-40 فٹ اونچی ہے اور اس پر چڑھنے کے لیے چوڑی جو ہے سیڑھیوں کا سلسلہ ہے۔ ان سیڑھیوں پر گھوڑے ماہ سواروں کے ٹاپے مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیجئے اب مسطح میدان ہے، یعنی ہموار میدان ہے۔ بہت سے محلوں میں تو میناروں کے فقط ٹھنڈ باقی ہیں، معمولی شاخیں۔ بہت سے تو محل ہیں جو غائب ہو گئے ہیں، ان کے میناروں کی چھوٹی چھوٹی شاخیں رہ گئی ہیں بس، لیکن بعض مینارے اب بھی آسمان سے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بعض جو ہے مینار ابھی بھی باقی تھے۔ دیواریں کئی فٹ تک قائم ہیں اور دروازے تو اکثر جگہ 2500 سال سے یوں ہی کھڑے ہیں، اور ان کی نقاشیاں نقش و نگار کا جلال قائم ہے، اوپر نقش و نگار کیا ہوا ہے، کہیں شیروں کے مجسمے ہیں اور کہیں بیلوں کے بت، اور یہاں خمام تھا، ٹھیک ہے، یہاں دیوان خاص تھا،
دیوان خاص کہتے ہیں بادشاہ یا حاکم کا دربار جس میں خاص لوگ شرکت کرتے ہیں، اسے دیوان خاص کہتے ہیں، حمام نہانے کی جگہ کو۔ اب آپ دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلتے چلیے، محلوں کی وسعت سے نہ جو ہے وہ نہ گھبرائیے، آخر بنانے والے اپنے زمانے کے جہاں پناہ تھے، یعنی کہ بڑا زبردست انہوں نے بنایا تھا۔ اس زمانے میں آپ کو کون یہاں گھسنے دیتا؟ وہ انسیاؤں کی اڑیاں بھی گل گئیں جنہوں نے اپنے ناموں کو دوام عطا کرنے کے لیے ان مختلف دروازوں اور محرابوں گنبد پر ٹھیکریوں سے پتھروں سے کندہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ لوگ آتے رہے ہیں اور اپنا نام، جیسے لوگ کبھی جاتے ہیں نا تو یادگار کے لیے درختوں پر نام لکھ دیتے ہیں، کوئی دیواروں پر نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری یادگار ہے۔ تو وہاں پر بھی کہتے ہیں جو سیر و تفریح کے لیے لوگ آئے ہوں گے تو انہوں نے پتھروں سے اپنا نام لکھ دیا ہوگا، تو وہ بھی مر گئے ہوں گے، ان کی بھی ہڈیاں باقی نہیں رہی ہوں گی۔ کوئی کتبہ جرمن میں کسی نے لگایا ہوا تھا، کوئی فرینچ میں۔ ایک 1800 جو ہے وہ 92 کا ایک نیو یارک ٹائمز کے نامہ نگار نے لکھا ہوا تھا، ایک ہی تاریخ جو تھی وہاں پر لکھی ہوئی تھی 1858، اور ایک 1800 جو ہے وہ 36 کا بھی تھا۔ سینوں سنچیوں بڑے صحن اور ایوانوں محلات میں سے گزرتے ہوئے ہم میوزیم میں پہنچتے ہیں، چھوٹا سا میوزیم ہے یہاں پر واقعہ، ایک چھوٹا سا میوزیم تھا۔ یہاں کے آثار کچھ تہران چلے گئے، کچھ اپنے آبا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس میں۔ تو یہاں اس جملے میں بھی ایک بڑی ہی جو ہے طنز بھی کیا ہے کہ جو اس کے کچھ آثار ہیں، کچھ تہران بھی ہیں اور کچھ لندن اور پیرس میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہماری کتابیں جو ہے نا لندن اور پیرس میں پڑھی ہوئی ہیں اب۔ اور ایک وقت تھا مسلمان جو ہے سائنسدان تھے، ان کی کتابیں جو تھے مسلمان پڑھتے تھے، لیکن ابھی وہ لندن اور پیرس میں پڑی ہوئی ہیں۔ تخت جمشید کے میوزیم میں زیادہ تر چھوٹے بڑے مٹکے مٹکیاں ہیں، جلی ہوئی لکڑی کے کچھ ٹکڑے بھی، کیونکہ آخر سارا محل آگ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، تخت جمشید میں سب سے رفیع شان محل تو دارا کا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے جانشین خرخشاش اول اور 7 ستون یعنی ستونوں پر قائم محل، اس کا نام اپادانا، ٹھیک ہے، جس کو دارا یوش دارا اول نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے جو بڑا محل تھا وہ تو دارا کا تھا، پھر ایک اور محل تھا وہ خرخشاش اول بادشاہ تھا اس کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس جو ہے اس محل کا نام تھا اپادانا، اور اپادانا اس کو دارا اول نے شروع کیا تھا، اور خرخشاش اول کے وقت میں یہ پھر اس نے اس کو قائم کیا، اور یہ سارے کا سارا محل جو ہے وہ ستونوں پر بنا ہوا تھا، اور اس کے بیٹے نے اس کو مکمل کیا۔ یاد رہے کہ سکندر سے لڑتے ہوئے جو شہنشاہ مارا گیا وہ دارا نام کا تیسرا بادشاہ تھا۔ اسی طرح کئی بیرام بھی گزرے ہیں، یعنی کئی بیرام نام کے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور کئی خرخشاش اول خرخشاش دوم بھی گزرے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہا ہے کہ دارا جو ہے وہ 3 گزرے ہیں، یہ ذہن میں نہ ہو کہ داورہ اول کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی سکندر کی، بلکہ دارا سوم کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی سکندر کی۔ اپاداما کے 13 ستون ابھی باقی ہیں، اور محل کے مشرقی زینے سیڑھیوں پر شاہ معظم کی خدمت میں 28 قوموں کے لوگوں کو نظریں لاتے دکھایا گیا ہے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹنگز ہوتی ہیں، اس طرح انہوں لوگوں نے دیواروں کے اوپر ایسے جو ہے مجسموں کی صورت میں پینٹنگز کی ہوتی ہیں کہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ مطلب کسی جگہ پہ جائیں تو کھنڈرات والی جگہ پہ تو ان لوگوں نے دیواروں کے اوپر ایسے مجسمے بنائے ہوتے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قوموں کو نظریں لاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے پہلو میں دارا کا پرائیویٹ محل ہے جو تکارا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تکارا جو ہے اس کا پرائیویٹ محل تھا، تو دارا کا نجی محل جس میں وہ صرف جو ہے اپنی جو ہے وہ بیوی سے ملتا تھا، اس کو تکارا کہتے ہیں جی۔ اور اس کے دروازے پر شاہ کے ایک عفریت سے لڑنے یعنی خوف سے لڑنے اور اس کے سر میں تلوار جو ہے بھونگنے کی تصویر مرتسم لگائی ہوئی تھی وہاں پر۔ تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے دیوار پہ جو اب تو لوگ پینٹنگز کرتے ہیں، پہلے لوگ دیواروں کے اوپر ہی ایسے اس کو کاٹ کر مجسمے بنا لیتے تھے، تو اس طرح کی یہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ کی داڑھی اور کپڑوں میں جواہر یعنی کہ ہیرے تو نہیں کہہ سکتے آپ، نگینے کہہ سکتے ہیں، وہ لگائے ہوئے تھے، اب فقط سوراخ باقی ہیں، لوگوں نے نکال لی وہاں سے، اس کا مطلب ہے۔ اس طرح ایک نجی محل خرخشاش اول بھی ہے، پھر ایک ملکہ کا محل ہے جس میں خدام اور لونڈیوں کے حجرے ہیں، جو عمارت میوزیم کی وہ پہلے استقبال گاہ تھی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں مختلف آپ نے دیکھ لیا، تو یہ جو تھی نقش دارہ اول کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ دارہ اول کون تھا۔ تو دارہ اول ایران کا عظیم شہنشاہ اور فاتح گستاثب کا بیٹا اور ہنجامنشی خاندان سے تھا۔
کمبوجیہ کی وفات اور غاصب گمتا کے قتل کے بعد مدائن کے تخت پر بیٹھا۔ مشکل نام ہے جی، کیا پتہ ہے اس کے پڑھنے میں بھی غلطی ہو، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہی ہوں گے۔ 3 سال تک اندرونی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے بعد مدائن کے تخت پر بیٹھا۔ 3 سال تک اندرونی بغاوتوں کے فروغ کرنے میں مصروف رہا، پھر سلطنت کے نظم و نسق کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطنت کو 28 صوبوں میں تقسیم کیا، اس میں گندھارا، مکران، بلوچستان، عرب اور مصر قابل ذکر ہیں۔ ہر صوبے میں ایک کے بجائے 3 حاکم، گورنر جنرل اور وزیر اس نے مقرر کی۔ یہ دیکھیں اس طرح کی یہ دیواروں کے اوپر یہ اس طرح بناتے ہیں، یہ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تو اس طرح کی دیواروں میں وہ سارے کے سارے تصویریں بھی تھیں اور محلات بھی بنے ہوئے تھے جو ان کو نظر آ رہے تھے۔ نقش رستم تخت جمشید سے 4-6 میل آگے ہم نے جی میں سوچ لیا کہ وہاں جانے کے لیے 2-4 تومان ڈرائیور کو اور دے دیں گے۔ ہم نے کہا میاں منصور چلو اب نقش رستم کے نقوش تو سڑک پر ہی ہیں، نظر آ جاتے ہیں، باقی رہے دیوار میں بنے ہوئے حجروں میں تابوت، ان کے دیکھنے میں 5-10 منٹ لگیں گے۔ ان حجروں کے دہانے یعنی دہانے کا مطلب ہے منہ پر سڑک سے کوئی 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے۔ پرانی تحریروں کے مطابق وہاں تک رسوں سے چڑھتے تھے، تابوت بھی یہیں کھینچے گئے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو تصویر نظر آئے گی، یہ دیکھیں، یہ تصویر ہے نقش رستم کی۔ اور نقش رستم کیا ہے؟ اصل میں نقش رستم ایک قدیم قبرستان ہے جو ایران کے صوبہ فارس کے شہر تخت جمشید سے تقریباً 12 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ نقش رجب سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ قبرستان ہے، اس میں جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر بھی چھوٹی تصویر ہے، یہ تصویر بنائی ہوئی ہے، لیکن اصل تصویر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں پر جو ہے نا مختلف لوگوں کی قبریں ہیں، یہ تابوتوں میں ان کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ قبرستان تھا، یہ دیکھیں اوپر سیڑھیاں چڑھنے کی، یہ لوگ پہلے اس طرح لے کر جاتے تھے۔ تو یہ قبرستان کی طرح نقش رستم۔ تو بیرام کا آپ نے پڑھا ہے ابھی پچھلے اس میں پیراگراف میں، بیرام گزرے ہیں، تو یہ بیرام جو ہے اس کا ایک پیدائش جو ہے 420 عیسوی ہے، اور یہ اس کی پلیٹ ہے ہنٹنگ سین فار دا ٹیل آف بیرام 5، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایران کا ساسانی جو تھا تھا بادشاہ تھا، فرمانروا تھا، اور یزدگرد اول کا بیٹا تھا، بڑا بہادر تھا۔ تو اس نے بھی ہندوستان پر حملہ کہتے ہیں لوگ کیا تھا، بہرام، تو اس طرح بہرام بھی بہت سارے گزرے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے مطابق وہاں تک رسوں سے چڑھتے تھے، تابوت بھی یہیں کھینچ گئے تھے۔ اب یہاں پر تنگ گول زینہ یعنی سیڑھی ہے، لوہے کی لگا دی گئی ہے۔ ان مقبروں اور تابوتوں کا حصہ بہت تنگ و تاریک ہے، پہاڑ کو اندر سے کھود کر بنایا گیا ہے۔ باہر سڑک کے رخ کی تصویریں اور کتبے ساسانی بادشاہ ارس شیر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارس شیر جو ہے وہ ساسانی بادشاہ کا بانی تھا، ساسانی حکومت کا، یعنی 3 صدی عیسوی کے ایک جگہ بہرام دربار لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے بہرام کی جو ہے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ بھی بادشاہ تھا، اور اسی طرح ارشید بھی بادشاہ تھا۔ ان تابوتوں میں ایک تو دارا یوش اول کا بیان کیا جاتا ہے، دوسرے کے متعلق قیاسات اور اختلافات ہیں۔ تو مختلف جو ہیں وہاں پر تابوت رکھے گئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کس کا ہے، ایک تو کہتے ہیں یہ دارا اول کا ہے، باقیوں کے بارے میں مختلف قیاس ہیں کہ یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے۔ لیجئے صاحب، جو شہر صدیوں میں بسے اور سکندر کو آ کر ڈھانے پڑے، ہم نے 2.5 گھنٹے میں دیکھ لیے۔ اب پھر ہم تھے اور شیراز کی سڑک تھی جس پر منصور کی ٹیکسی 60 میل کی رفتار سے فراٹے تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ اب یہاں سے آگے کرائے کا معاملہ طے ہوگا۔ تو یہ ارد شیر جو بادشاہ بھی آپ نے پڑھا، اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران کا مشہور ساسانی خاندان کا بانی ابتدا میں فارس کا حاکم تھا، اور بادشاہ ارطانس کی اطاعت سے انکار کیا اس نے۔ تو یہ بھی ایران کا مشہور ساسانی خاندان کا جو بانی تھا اد شیر بادشاہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا جی، ہم نے اپنی ہی جی میں حساب جوڑا، 12 تومان تخت جمشید تک، اور جیسا کہ رستے میں طے ہو گیا 10 تومان، واپسی کے کل 22 ہو گئے۔ نقش رستم تک جانے کے 2 3 4 5 سمجھ لیجئے، شہر سے ہوائی اڈہ دور نہیں، 2 3 اس کے بھی گویا 30 تومان ہم نے ذہن میں ڈالے کہ ہم اس کو دیں گے۔ منصور بھی خوش ہو جائے گا، لیکن من درچے خیال ہے وہ فلک درچے خیال، کہ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اور آسمان کچھ اور سوچ رہا ہے، یعنی ہم کچھ اور سوچ رہے تھے اور جو منصور تھا وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ تخت جمشید سے واپسی پر شیراز کی سڑک پر فراٹے بھرتے ہوئے حافظ و سعدی کی ذکر لطیف نفیس اور پاکیزہ بات ہم کر رہے تھے۔ بات سے بات نکالتے ہوئے منصور نے کہا آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا برادر بھائی جان برابر، یعنی بھائی تو جان کی طرح پیارا ہوتا ہے، برادر
بجان برابر، کوئی بے اعتباری ہے کیا؟ تمہیں خوش کر دیں گے۔ بولے نہیں یہ بات نہیں، یہ ٹیکسی ہی آپ کی ہے، آئندہ جب کبھی کبھی جناب علی تشریف لائیں یہاں پر تو شیراز میں تو اس خانہ زاد منظور کو یاد رکھیں، یعنی ہم خانہ زاد ہیں، ہم جو ہیں ایک ہی ہیں، اس ناچیز کے ہوتے ہوئے کسی اور سے آپ خدمت لیں گے تو میرا دل توڑیں گے۔ ہم نے کہا واہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہم نے 22 یا 25 کے بجائے جو اس کا حق بنتا تھا ہم نے 30 تومان منصور صاحب کی مٹھی میں دے دیے۔ بولے یہ کیا؟ یہ 30 ہیں، اتنے تو میں نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگا میں تو 30 نہیں لیتا۔ اچھا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ لے لو، ہم کوئی بطور بخشش یا انعام تھوڑی زیادہ دے رہے ہیں، ان 5 تومانوں کو ہماری دوستانہ نظر سمجھ کر قبول کرو۔ تکلف نہیں کیا کرتے، لیکن منصور صاحب ناک بھوں چڑھا کر بولے، یعنی غصے ہو کر بولے جناب 35 سے 1 تومان کم نہ لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ 30 نہیں لیتا، میں تو 35 لوں گا۔ 35 وہ کیسے؟ ہم نے پوچھا۔ 10 جمع 12 تو 22 بنے، تھوڑا اوپر لگا لو 25 ہو گئے، دو اور صحیح، لیکن 35 کیسے؟ بہت سی فارسی بول کر فرمایا صاحب کو چھوڑیے 35 ہی ہوتے ہیں۔ ہم ٹیکسی سے نکل چکے تھے، لیکن وہ بھلا مانس شریف آدمی جو تھوڑی دیر پہلے خانہ زاد قریبی رشتہ دار بنتا تھا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جناب 35 لیجیے 35۔ اب ہوائی اڈے کے حمال یعنی کہ کلی جس کو کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا اور دوسرے بے فکر تماشائی سارے جمع ہو گئے، ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے کہ ہم ان سے فریاد یا استغاثہ یعنی ہم اپنی دلیل دے کر ہم اپنی بات رکھ دیتے۔ منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، لیکن ہمیں فارسی نہیں آتی تھی، اس کی فارسی اچھی تھی۔ ممکن ہے ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن اصفہان کا ہمارا جہاز جو ہے وہ چلا جاتا۔ بس ہم نے کہا لو میاں 35 تومان، قربانت شوم یعنی تیرے قربان جاؤں، تم تو کہتے تھے ٹیکسی آپ کی ہے۔ منصور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا اور نہ کوئی اور بات کی، ٹیکسی لے یہ جا وہ جا، یعنی ٹیکسی لے کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ تو یہ پورے کا پورا سفر نامہ ہے، اور آپ کو امید ہے سمجھ بھی آئی ہوگی، اور تھوڑی جگہوں کے نام بھی مشکل ہیں، تھوڑے بادشاہوں کے نام بھی مشکل ہیں، تو اس اعتبار سے تھوڑی مشکل ہے کیونکہ یہ جگہ ہم نے دیکھی نہیں، تو میں نے کوشش کی ان جگہوں کی تصاویر آپ کو دکھاؤں تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے مختلف جگہوں کے نام، ٹھیک ہے، جیسے حافظ شیرازی کا مزار، سعدی شیرازی کا مزار، تخت جمشید، نقش رستم، مسجد وکیل، دروازہ قرآن، ٹھیک ہے یہ جگہ، اور اس کے اندر مختلف جو لوگوں کے نام ہیں، دارہ اول، دارہ سوم، ارد شیر، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ ارسطو، افلاطون، اور جو ہے مختلف لوگوں کے نام کو ذکر کیا تاریخ کے اعتبار سے۔ بس ان کو تھوڑا پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس میں مشکل پیش نہ آئے اگر کسی پیراگراف کی تشریح آ جائے۔ اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر الف بے جیم دال ہے اور واو اور کچھ جملوں کی وضاحت جو ہے وہ ہم اپنے مشقی سوالات میں ابھی حل کرتے ہیں، اور آخری سوال سفر نامے کی تعریف کریں، یہ ہمارا ہو گیا حل، اس کو ہم دوبارہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مصنف سیر خیزی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو ابن انشا ایران کی سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے، انہوں نے دوران سیاحت کے مشاہدات اور واقعات ایک سفر نامے ابن بطوطہ کے تعقب میں بیان کیے ہیں۔ اس سفر نامے کے شامل نصاب باب شیراز اور کنارے آب رکنا بہاد وغیرہ کی ابتداء میں انہوں نے طنزی انداز میں سیر خیزی کی عادت کے بارے میں تعجب اور نقصانات کا ذکر کیا۔ حیرت کیا تھی؟ مصنف لکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، ہمیشہ تعجب ہوا جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں۔ تو صبح اٹھنے کی جو شروع میں انہوں نے بات کی وہ ساری کی ساری یہاں پہ درج ہے، کیونکہ نیند کا اصل مزہ تو آتا ہی اس وقت ہے جب جاگنے کا وقت ہو۔ چرند پرند کی بات اور ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے، وہ تو اس وقت جنگل میں داتنے کاٹ رہے ہوں گے یا ٹھر ٹھر کرتے لارس باغ کے چکر لگاتے ہیں۔ نقصانات: مصنف تنزیہ طور پر لکھتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مر جاتے ہیں، باقی کی عمریں بھی ہم جیسے سست لوگوں سے زیادہ نہیں ہو پاتی۔ سوال نمبر بے کہ حافظ کے مزار پر ان کے دیوان کا نسخہ کیوں رکھا گیا تھا؟ ابن انشا اپنے سفرنامہ ایران ابن بطوطہ کے تعقب میں مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں حافظ کا مزار بھی شامل ہے۔ مزار حافظ کا منظر: حافظ شمس الدین شیرازی ایران کے مشہور شہر شیراز کے رہنے والے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا رستہ لیا۔ مزار کے احاطے میں دیکھا کہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک کونے میں ایک شخص ٹیپ ریکارڈ لیے ہوئے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اونچی کرسی پر مزار ہے لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کے کوئی فاتحہ پڑھے۔ دیوان حافظ:
مصنف لکھتے ہیں کہ یہاں فعال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے۔ سنئے لوگ آتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اس دیوان میں سے فعال نکالتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی دیوان وہاں پہ نظر نہ آیا۔ مصنف کی کیفیت: مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے دور ہی سے فاتحہ پڑھی اور کسی جذباتی لگاؤ کے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے، خالی گئے تھے اور خالی واپس آئے۔ شیخ سعدی کے مزار پر مصنف کی کیا کیفیت ہوئی؟ تو ابن انشا نے اپنے سفرنامہ ایران ابن بطوطہ کے تعاقب میں شیخ سعدی کے ساتھ بھرپور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ مقبرے کی تصویر کشی: شیخ سعدی کا مقبرہ نہایت سادہ ہے۔ کاریڈور کے سر پر بہت مختصر گنبد ہے جس کے چاروں طرف جالیاں اور اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھیں، معلوم ہو یا منتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ ایک طرف خدمتکار کھڑے اور دوسری طرف کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت اور بستان کی نظم دیوار پر آویز ہیں۔ مصنف کی کیفیت: مزار کے احاطے کے اندر داخل ہوتی مصنف کی طبیعت میں ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ ذرا ذرا دامن کشا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جوں ہی میں فاتح کے لیے آگے بڑھا، معان جی بر آیا اور آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتا تھا سیلاب اور امڑتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ زمانہ آ گیا۔ پھر ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ باب شاہاں سے ہمارا درس شروع ہوا تھا اور زندیست نام فرخ نوشرواں پہلی حکایت پڑھی تھی اور اس کے بعد زندگی بھر سعدی کو اپنا رفیق اور دوست سمجھا اور شاید یہ داخلی رفاقت اور دوستی تھی جس سے یہ حال ہوا۔ ڈرائیور منصور کی انگریزی کے بارے میں مصنف نے کیا مثال پیش کی ہے؟ ابن انشا نے اپنے سفرنامہ ایران ابن بطوطہ کے تعاقب میں شیراز شہر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی زبان دانی کا ذکر کیا ہے۔ منصور کا دعویٰ اور اس کی حقیقت: ڈرائیور کا نام منصور تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے انگریزی بھی آتی ہے، لیکن دراصل منصور کا انگریزی جاننے کا یہ دعویٰ بھی اس کے ہم نام مشہور صوفی بزرگ یہاں پر لکھا ہوا ہے حسین بن منصور بن خلاج کے دعویٰ ان الحق سے بھی زیادہ مبالغہ امیز تھا۔ یہ صوفی بزرگ مانے جاتے تھے اور بعد میں یہ تبدیل ہو گیا، تو آپ نے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ کون تھے۔ اسے انگریزی کا ایک ہی لفظ آتا تھا یس، اور اسے وہ مسلسل متواتر اور ہر بات کے جواب میں استعمال کرتا تھا۔ ہم لمبی چوڑی گفتگو کرتے اور وہ یس کہہ کے فارغ ہو جاتا۔ آخر کار تنگ آ کر ہم نے عاجزی سے کہا کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، ہم سے فارسی میں گفتگو کرو۔ دار اور سکندر کون تھے؟ ابن انشا اپنے سفر ایران ابن بطوطہ کے تعاقب میں دار اور سکندر سے اپنی پرانی شناسائی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں مصنف نے بچپن میں تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا۔ دونوں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ دارا کو دارا یوش اور انگریزی زبان میں ڈیریس کہتے ہیں، اور ایران میں کل 3 دارا گزرے ہیں۔ تینوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ ان میں سے تیسرے دارے کو سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ سکندر اعظم مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم کا بیٹا، ٹھیک ہے، 356 قبل مسیح مقدونیہ یونان میں پیدا ہوا۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو کا شاگرد تھا۔ الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے عظیم فاتحین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ترکی اور مصر کو فتح کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا، جہاں راجہ پورس سے اس کی لڑائی ہوئی۔ دریائے بیاس تک پہنچ کر اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ اس نے واپس یونان جانے کا فیصلہ کیا، لیکن واپسی پر 33 برس کی عمر میں راستے ہی میں ترکی کے شہر سکندریہ میں انتقال کر گیا۔ ڈرائیور منصور اور مصنف کے درمیان کرائے کا کیا معاملہ پیش آیا؟ ابن انشا اپنے سفرنامے ایران ابن بطوطہ کے تعاقب میں ٹیکسی کرائے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹیکسی کرائے کا حساب لگایا تو 22 یا 25 تومان کرایہ بنتا تھا، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو 30 تومان دے کر خوش کر دوں گا، لیکن من درچے خیالوں وہ فلک درچے خیال۔ تخت جمشید سے واپسی پر ڈرائیور منصور نے پوچھا آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا کوئی بے اعتباری ہے کیا، تمہیں خوش کر دیں گے۔ اس پر اس نے خوش ہو کر کہا کہ آئندہ بھی جب شیراز آمد پر آئیں تو جب بھی آئیں تو مجھے یاد رکھیے گا، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ ایئرپورٹ پر ہونے کا معاملہ: ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے 30 تومان منصور کی مٹھی میں رکھ دیے، لیکن اس نے 30 تومان لینے سے انکار کر دیا اور 35 کا نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہوائی اڈے کے حمال اور دوسرے بے فکر تماشائی جمع ہو گئے۔ مجبوراً اپنی عزت اور ہوائی جہاز کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے 35 تومان ادا کیے اور منصور مجھے الوداع کیے بغیر ہی وہیں سے پلٹ گیا۔ اب کچھ جملے ہیں، ان کی وضاحت میں نے وہاں پہ بھی کر دی ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جملہ ہے نہ زبان سے علاقہ نہ ادب تہذیب سے نسبت، ایک کیمرہ لٹکایا، میم کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھار لیے۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے کہ ابن منشا شیراز کے ہوائی اڈے پر اترے تو ان کے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر مصنف کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ لوگ یہاں لینے کیا آتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہ تو فارسی سمجھتے ہیں نہ ادب و تہذیب سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ
جو سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں جہاں کی تعریف سنتے ہیں، ایک کیمرہ لیتے ہیں، میم کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ دوسرا جملہ کہ ہم نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے سیلاب اور امڑتا تھا۔ تو مصنف کو شیخ سعدی سے جو بڑی عقیدت تھی ان کے مزار پر حاضر ہوئے اور فاتح کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو عقیدت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آنسوؤں کے سیلاب کو روکنے کی جتنی کوشش کرتے تھے یہ اور بڑھتا تھا۔ ایک اور جملہ اس میں ہے کہ اس سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے ہیں، منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، ممکن ہے ہم مقدمہ جی بھی جاتے لیکن اسفحاس کا جہاز ہم سے چھوٹ جاتا۔ تو مصنف نے دل میں ٹیکسی ڈرائیور کا حساب لگایا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے کہ ہوئے 25 کے بجائے 30 تومان منصور کو ادا کیے تھے، لیکن منصور نے نہ صرف لینے سے انکار کر دیا بلکہ 35 کا مطالبہ کیا۔ اس بات پر دونوں میں تلخ کلامی جو ہے وہ شروع ہوئی، شور سن کر دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کہ اپنا مقدمہ پیش کر دیتا اور شاید وہ ہماری بات سن بھی سکتے، لیکن اسے زیادہ فارسی اچھی آتی تھی اور وہ جیت بھی جاتا یا نہ ہم جیت جاتے، لیکن ہم سے جو ہے ہم نے تب اس بات کو چھوڑا کہ ہم سے اصفہان کا جو جہاز ہے نا وہ رہ جاتا، اس کا ٹائم چلا جاتا، تو اس لیے ہم نے اس جھگڑے کو چھوڑ کے 35 تومان اس کو دے دیے۔ یہاں کے آثار کچھ تہران چلے گئے، کچھ اپنے آبا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس میں ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ابن انشا سیر کرتے کرتے تخت جمشید گئے تو وہاں کے آثار قدیمہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے ہوئے نوادرات اور اہم چیزیں تہران منتقل کی گئیں، یا ہمارے آباء و اجداد کی کتابوں کی طرح کوئی ان کو لندن اور پیرس لے گیا۔ علامہ اقبال کے نے علم کے ان موتیوں کو وہاں دیکھا تو ان کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے، یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور حلاج کے دعویٰ عن الحق سے بھی زیادہ مبالغہ انگیز تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور منصور نے یہ کہا تھا کہ مجھے انگریزی آتی ہے، یہ سن کر مصنف کو خوشی ہوئی کہ چلو بات چیت میں آسانی ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یس کہنا آتا تھا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا، اور یہ اس کا جو دعویٰ تھا، اس کے ہم نام حسین خلاج نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان الحق، یہ اس کی طرح ہی تھا، وہ بھی ان الحق نہیں تھا اور یہ بھی ان الحق کی طرح، یہ اس کو بھی انگریزی نہیں آتی تھی۔ اب سفر نامے کا سوال ہم نے پڑھ تو لیے، لیکن امتحانی نقطۂ نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ سفر نامہ اردو کی ایک مقبول صنف ہے۔ یوں تو اردو میں بے شمار سفر نامے لکھے گئے، لیکن بیگم اختر، ریاض الدین محمود نظامی، ابن انشا، جمیل الدین علی، مستنصر حسین تارڑ اور شیخ منظور الہی کے سفر نامے جو ہیں زیادہ مشہور ہیں۔ تعریف میں آپ لکھیں کہ جب کوئی سیر و سیاحت کے لیے دوران میں یا اختتام سفر پر اپنے تجربات، مشاہدات اور قلبی واردات کو تحریری صورت میں لاتا ہے تو اس تحریر کو سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ اب سفر نامے کے فنی لوازمات کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا ہے سفر، کہ سفر نامے کے لیے سفر اولین شرط ہے، کیونکہ گھر بیٹھے یا محض سنی سنائی باتوں یا میڈیا کی معلومات کی بنیاد پر سفر نامہ نہیں لکھا جا سکتا۔ نمبر 2 پہ زبان و بیان پر عبور، سفر نامہ نگار کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہو، اس کا اسلوب سادہ اور رواں ہو اور ہلکا پھلکا ادبی انداز اختیار کیا جائے۔ نمبر تیسرا معلومات، سفر نامے کا ایک مقصد دوسرے ممالک کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بھی ہے، اس لیے ملک کی سیاسی، معاشی، تاریخی اور ثقافتی سرگرمیوں کی تفصیل بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4 غیر جانبدار، تو سفر نامہ نگار تیز قوت مشاہدے کا مالک ہو، لیکن اس کا ذہن ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو، اسے دوران سیاحت جو کچھ نظر آئے اسی طرح بلا وہ ہے نا کم کیے ہوئے یا زیادہ کیے اس کو بیان کر دے۔ مدرجہ بالا فنی لوازمات پر پورا اترنے والا سفر نامہ ہی مقبولیت حاصل کر لیتا۔ تو یہ سوال آپ اس طرح اپنے امتحانی نقطۂ نظر سے کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر تھوڑا طویل ہو گیا ہے، لیکن یہ سبق ہی ایسا تھا، اس میں مختلف جگہوں کے نام تھے، اور صرف ریڈنگ کرنے سے شاید آپ کو وہ سمجھ نہ آتے، اس لیے کوشش کی کہ تصاویر سے اور اس کی وضاحت سے اس کو سمجھایا جائے۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔